زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا, یہ انہوں نے کیے تھے, جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو, آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. سبحان اللہ, الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا, میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں, اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے, عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو, وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا, ہاں, مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی, فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں, مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے, سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے, ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا, پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو, پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا, کراچی بھی میدان ہوگا, اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی, ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں, اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا, باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے. اچھا علی بھائی, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک, آپ کو کیا لگتی ہے؟ زندہ اٹھایا گیا, اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے, اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگھلے گا, اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں, تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ول آف گاڈ ہے, ظاہر ہے اس پہ بات اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی. اور حضرت عیسیٰ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ, یہ بتاتے ہیں. 2 پوائنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی معجزانہ پیدائش ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام بھی آسمانوں سے سیر کر کے آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بغیر باپ. ہاں, عیسیٰ ابن مریم تو گئے اور ابھی تک وہ 5ویں آسمان کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام تو سارے آسمانوں سے ہو کے, جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا. اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈلاک کہتے ہیں, اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. لہٰذا یہ کلیئر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے, زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا ہے. اب آ جائیں اس کی حکمت کیا ہے.